والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني
إني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا ثابت قدم رکھنا آمین اللہم آمین اللہم اہدنی وسددنی اللہم اہدنی وسددنی اللہم آتنی واہدنی به السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالی آج ہماری جو ہے آیت سورہ المائدہ کی آیت 109 سے انشاءاللہ تعالی 1015 تک جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے اور ہم اس سے بہترین لینے والوں میں سے ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ یوم یجمع اللہ الرسل اس دن کو تصور میں لاؤ جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام رسولوں کو اکٹھا کریں گے اور محاسبہ ہوگا یعنی کہ رسول جو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے اور سین لام سے کہ رسول کی جمع ہے رسولوں کی جمع اور مطلب یہاں پہ یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو بنائے ہیں رہنمائی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں اپنا حکم و شریعت دے کر ان کو مبعوث فرمایا وہ ایسے نہیں آ گئے سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ اس دن محاسبے کا دن ہوگا یعنی کہ اس دن اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جمع کر لیں گے فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ اور کہے گا تم کو کہ کیا جواب دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ کو کیا جواب دیا گیا یعنی کہ جس قوم کی طرف تمہیں مبعوث کیا گیا تھا جس قوم کی طرف تمہیں دین کی شریعت اور حکم دے کے مبعوث کیا گیا تھا جس کو تم نے دین کی دعوت دی تھی جن لوگوں کو تم نے دین کی دعوت دی تھی اس قوم نے اس دعوت کا کیا جواب دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے کہ آپ کو میں نے شریعت دے کے بھیجا اس قوم میں بھیجا اس قوم نے کیا جواب دیا تو وہ کیا کہیں گے قالوا لا علم لنا رسول جواب دیں گے ہمیں کچھ علم نہیں انک انت علام الغیوب تو پوشیدہ چیزوں کو پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے تو ہی بہتر جانتا ہے تیری ہی جو پوشیدہ چیزیں ہیں تو ان کو خوب جاننے والا ہے کہ نبی تو ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں پوشیدہ چیزوں کو نبی نہیں جانتے اللہ ہی ان کو بہتر جانتا ہے مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بھی ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں جو نبیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کن سے یا وحی سے بتا دے ان کو وہی پتا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کو زیادہ نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہے ہاں وہ عام
انسانوں سے ان کا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، عام انسانوں سے ان کا رتبہ جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، وہ عام انسانوں سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں ان کا علم کچھ نہیں ہے۔ وہی وہ جانتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کے وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے ان کو بتا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے علم غیب کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ ہم ان باتوں میں پڑھ کر جو ہے کہ نبیوں کی یا رسولوں کی کہ وہ نبی تھے یا وہ نور تھے، وہ غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، وہ حاضر تھے یا نہیں تھے، مطلب کہ اس طرح کی باتوں میں پڑھ کے ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں، ہم دین دینے والوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن کی آیات ہی یہاں پہ بتا رہی ہیں کہ اللہ آخرت کا علم، جو ہر چیز جو ظاہری اور چھپی ہے اس کا علم اللہ کو ہے، رسولوں کو نہیں ہے۔ رسول بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں۔ اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج ہم بے عملی سر پر پڑی ہوئی ہے، ہماری بے حیائی اتنی عام ہے، عورتیں کیا کر رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کس طرح کے کاموں میں وہ ملوث ہیں، بچے ہاتھوں سے ہمارے نکل رہے ہیں، یعنی کہ علمی بحثوں میں عملی بحثوں سے نکل کر ہمیں علمی بحثوں سے نکل کر عملی بحثوں پہ آنے کی ضرورت ہے، عملی کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس چیز سے دور ہیں۔ ہم صرف یہیں پہ اڑ کے رہ گئے، یہیں پہ پھنس کے رہ گئے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا جتنے بھی نبی یا رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ کس لیے بھیجے ہیں؟ وہ نور ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے، مطلب ان باتوں میں جس کا ہمارے سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، ہم اس میں پھنس گئے ہیں۔ لیکن جس کام کے لیے ہمیں کہا گیا ہم اس سے جو ہے دور ہیں۔ بے شک نبی اپنے دور کے سب سے باخبر اور باعلم انسان ہوتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی رسائی بس وہاں تک ہوتی ہے جہاں پر عام لوگ جو دم توڑ دیتے ہیں، عام لوگوں کا دم بھی نہیں ہے، عام لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ اور نبیوں کا تعلق ہے، نبیوں کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے نبیوں کے علم سے، ٹھیک ہے۔ نبیوں کے علم کی بنیاد وحی الہی ہوتی ہے، وہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، بلکہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ ان کے اندر ظن اور گمان نہیں ہوتا، میرا ظن یہ ہے یا میرا گمان یہ ہے یا میرا خیال یہ ہے یا ہمارا خیال یہ ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ جو وحی کرتے ہیں، جو وحی دونوں کونی وحی جو ہو یا وہ شرعی وحی ہو، ٹھیک ہے، دونوں کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ اس چیز کو لیتے ہیں، وہ ظن اور گمان کو نہیں لیتے کہ انبیاء کرام دنیا میں عام لوگوں کی طرح جیتے تھے، لیکن وہ کام وہ جو کرتے تھے اللہ کے دیے ہوئے کام تھے، وہی وہ کرتے تھے۔ اس کی مثال یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا جب ہار گم ہوا تھا حضرت عائشہ کا، تو ہار کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا کہ وہ اونٹنی کے نیچے ہیں۔ انہوں نے ساری چیزیں دیکھی، سارا کیا، مطلب کہ وہ ساری کہانی آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اگر ان کو علم ہوتا غیب کا تو اس وقت وہ جان نہ لیتے، اس کو ڈھونڈ نہ لیتے۔ اتنی بعد میں جو اتنا واقعہ پیش آیا، جو کچھ بھی ہوا، ان کو اس چیز کا علم نہ ہو جاتا۔ اسی گھر میں رہ رہے ہیں، بیوی بھی وہیں پہ ہے، باہر لوگ باتیں کر رہے ہیں، اگر غیب کا علم ہوتا تو ان کو معلوم نہ ہو جاتا عائشہ نے یہ سارا کچھ نہیں کیا جس طرح سے لوگ بتا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ دلیل اس بات کی دلیل ہے کہ نبیوں کو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے جتنا کہ ان کو وحی کر کے بتا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام کو 3 میل کے فاصلے پر کنویں میں ڈال دیا بھائیوں نے، اور آ کر کیا وہ بہانہ کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو فوراً پتہ چل دیتا بیٹا میرا فلاں کنویں میں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی، بیٹے کو کنویں سے نکال کے وہ کہاں تک لے گیا، مصر کی بادشاہی ان کو مل گئی، پھر وہ کہاں تک جاتے ہیں، کس طرح کے سفر اختیار کرتے ہیں۔ باپ جو ہے ان کی جدائی میں رو رو کے ان کی آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر جب وہ قافلہ اینڈ پہ کیا ہوتا ہے، قمیض لے کے آتا ہے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ الہام کر دیتے ہیں کہ قمیض جو ہے پھر ان کو اس کی خوشبو بھی آنے لگ جاتی ہے، وہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں، بچے پھر کیا کہتے ہیں آپ ستھی آ گئی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام سے واقع سے کہ جب اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ وہ بتا دیتا ہے، وہ القا کر دیتا ہے، وہ آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور جب وہ نہیں چاہتا تو وہ نہیں ڈالتا، اس بات کا علم نہیں ہوتا، وہ میں ہوں یا وہ نبی ہوں، وہ کوئی بھی ہوں۔
کہ اگر ہم اس بات کو لیتے ہیں نا کہ آج کے دل میں آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ وحی کا علم یا دوسرا علم ہمیں ملتا ہے، عام انسانوں کو دیا جاتا ہے؟ ہاں، جو القا ہے، جو الہام ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں بھی ڈالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نیک انسان جو ہوتا ہے اس کے دل میں جب نیکی ہم کرتے ہیں تو کیا یہ القا ہی ہے نا کہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ، اور اچانک سے ہم اچھا کام کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ ایسے ہی تو نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کے کن سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اس چیز کو ڈالتا ہے۔ ہر نیک کام جو ہم کرتے ہیں اس کو کرنے کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالتے تو ہم کرتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں نیکی کے مواقع مل رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، اور کئی دفعہ ہم برے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے ہمیں نیکی مل جاتی ہے اور ہم اس میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا الہام ہی ہے، جو کہ کونی الہام کی ایک قسم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب بندے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیندار جو ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث میں ایک روایت آتی ہے کہ اس وقت تمام انبیاء، یعنی کہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی نا، یوم کی بات ہو رہی ہے، جس طرح ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے حاضر کریں گے کہ تمہیں ایک جاب دی گئی تھی، تمہیں ایک رسپانسبلٹی دی گئی تھی، تمہیں ایک قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، اس قوم کے لوگوں کو تمہیں کہا تھا کہ یہ پیغام پہنچا کے آؤ، تم نے وہ پیغام ان کو دیا، تو اب مجھے جواب دو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے حوالے سے مسلم شریف کی اس حدیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس وقت تمام انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اور کہیں گے اے پروردگار آج بچا لے۔ اس آیت میں جس لا علمی کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایسے ہی موقع کی بات ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، کہ ہر شخص خوف کی حالت میں مبتلا ہوگا، سب کو نفسی نفسی پڑی ہوئی ہوگی، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی، کہ جب انبیاء سے اللہ تعالیٰ ان کی امتوں کے متعلق سوال کریں گے تو وہ لا علمی کا اظہار کریں گے، کیونکہ جب وہ سکون ہو جاتا ہے اور انبیاء کرام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سوالات کا جواب بھی دیں گے، اپنی امت کے حق میں گواہی بھی وہ دیں گے، لیکن مفسرین یہاں پہ لکھتے ہیں کہ لا علمی کا جب وہ اظہار کریں گے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو نہیں پتا، جب تو وہ زندہ تھے ان کو پتا تھا، انہوں نے پیغام دے دیا، لیکن جب وہ فوت ہو چکے ان کے بعد ان کی قوم نے کیا کیا ان کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ کہ لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، بہت ہی قلیل علم تھا، گویا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے سامنے اپنے علم کو بھی نفی پر محلول کریں گے کہ ہمیں بہت تھوڑا تھا، اس کی بھی نفی کریں گے۔ اور اس لا علمی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جب تک دنیا میں رہے ہمارا علم تو ظاہری چیزوں تک محدود تھا، ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ سکتے، پوشیدہ باتوں تک ہماری کوئی رسائی نہیں تھی، ہم نہیں جانتے تھے کہ کس شخص کے دل میں صحیح ایمان ہے یا نہیں، ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے، میں اور آپ بھی نہیں کر سکتے کہ دوسرا بندہ یہاں پہ آ کے بیٹھ کے سن رہا ہے اس کے دل میں کیا ہے، یا کوئی اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، ہم ظاہر پہ معاملہ کریں گے، ہم دلوں کی بھید نہیں جانتے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ علم غیب ہی کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدس پیش ہوا، آپ نے فرمایا، ایک مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا عالم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انما انا بشرم، میں تو ایک انسان ہوں، اور انسان عالم الغیب نہیں ہوا کرتے، میں تو فریقین کے ظاہری بیانات اور گواہان کی شہادت پر فیصلہ کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی چرب زبان ہو، زیادہ بولنے والا ہو، زیادہ شاطر ہو اور اپنے معاملے کو اچھے طریقے سے پیش کر سکتا ہو، جبکہ دوسرا آدمی اپنا موقف بہتر طریقے سے پیش نہ کر سکے، تو ظاہری حالات کے مطابق اگر میرا فیصلہ غیر مستحق آدمی کے حق میں ہو جائے تو فرمایا اس شخص کو وہ چیز نہیں لینی چاہیے، اگر ایسا کرے گا تو وہ چیز اس کے حق میں جہنم کا ٹکڑا ہوگی۔ اب ایک بہت شاطر چرب زبان انسان جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ میں بھی فیصلے جو ہے وہ ظاہر دیکھ کے کرتا ہوں، جو بظاہر گواہی دی جاتی ہے، جب لوگ معاملات لے کے آتے ہیں اس کو دیکھ کے میں معاملہ طے کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان بہت اچھا بولنے والا ہے، بہت شاطر ہے، وہ اپنی بات اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے، لیکن دوسرا انسان اتنا چرب زبان نہیں ہے، وہ اپنی بات کو اچھے سے سمجھا نہیں سکتا لیکن وہ صحیح ہے۔ تو اگر فیصلہ میں دوسرے انسان کے حق میں دے دوں جو کہ صحیح نہیں ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ فیصلہ جو ہے اس انسان کے حق میں دے، کیونکہ اس کو پتا ہے، وہ اپنے دل کی بات جانتا ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں۔
تو کیا نعوذ باللہ استغفراللہ، اس نے اگر کسی چیز کو لے لیا ہے جو اس کا حق نہیں تھا تو جہنم والے دن وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے اس کے لیے، نعوذ باللہ استغفراللہ۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ ان کی نشانیوں سے سمجھیں گے کہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، مگر فرشتے ان کو ہانک کر دور لے جائیں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ فرشتوں یہ تو میری ساتھی معلوم ہوتے ہیں، تو فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ حضور بے شک آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کون کون سی نئی باتیں دین میں بنا لی تھی، دین میں نئی باتیں انہوں نے گھڑ لی تھی، انہوں نے بدعات ایجاد کر لی تھی، انہوں نے نئے نئے سوچے جو چھوڑے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ ان کو دور لے جاؤ، ان کو دور لے جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ گویا کہ جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے آپ کو معلوم تھا لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے تھے، لوگوں کی اصلاح کر رہے تھے۔ جب آپ فوت ہو گئے ان لوگوں نے دین کے بعد انہوں نے دین کا کیا حشر کر دیا وہ آپ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آج ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اور ان کو پتا تھا اور وہ غیب کا علم جانتے تھے، یہ ساری باتوں کی خود تصدیق یہاں پہ قرآن کی آیت ہی کر رہی ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں تھا، انلیس جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کر دیا اس کا ان کو معلوم تھا۔ پھر آگے اس دن کی وحشت کہتے ہیں کہ اتنی ہوگی، وحشت کی وجہ سے ہر انسان جو ہے وہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا۔ پھر اس دن کی طوالت اتنی زیادہ بڑی ہے اس وجہ سے وہ گھبرایا ہوا ہوگا، گھبراہٹ کی وجہ سے، طوالت کی وجہ سے انسان جو ہے انبیاء کے بعد کے حالات تو وہ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ جو جانتے تھے اس دن وہ بھی گھبرائے ہوئے ہوں گے، ان کو علم نہیں ہوگا تو وہ کہیں گے اللہ کا علم زیادہ بہتر ہے، اللہ بہتر طریقے سے اس چیز کو جانتا ہے۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ قرآن ہی کے الفاظ ہیں فَلَمَّا تَوَفَّنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر ان کا نگران تھا، تو ہی ان کا نگران تھا، تو ہی بہتر جانتا تھا، مجھے کیا علم کہ انہوں نے میرے بعد کیا کیا کچھ کیا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب ان کو حاضر کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی امت کے حوالے سے بات رکھیں گے، اپنی امت کے حوالے سے کہیں گے کہ جب انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کریں گے تمہاری امتوں نے میری دعوت کا کیا جواب دیا، تو سب وہ کہتی ہیں کہ اس وقت عاجزی سے آپ کا اظہار کریں گے، اپنے علم کا جو محدود ہو جانا ہے اس کے پیش نظر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ تمام مخفی چیزوں کا علم تو تیرے ہی اختیار میں تھا، تو ان کو جانتا تھا، تیرے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ تو ہماری امتوں کے لوگوں کے بعد انہوں نے ہمارے جب تک تو ہم تھے ہمیں پتا تھا وہ کیا کر رہے تھے، بعد میں انہوں نے کیا کیا ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، کہ قیامت کے دن اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ کبھی بہت زیادہ روشنی ہوگی کہ وہ آنکھوں میں پڑے گی، آنکھوں کو جو دیا دے گی، اور آنکھیں جو ہیں وہ چند ہو جائیں گی۔ سورہ زمر میں اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ بالکل ہی اندھیرا ہو جائے گا اور بہت خاموشی ہوگی، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ انسان دلوں کی دھڑکن اتنے وہ تیزی سے دھڑک رہے ہوں گے، انسان جو ہے اس چیز کو محسوس کر رہا ہوگا کہ زور زور سے وہ دھک دھک کی آواز جو نہیں آتی ویسے آواز آ رہی ہوگی۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ اتنے زناٹے والی آوازیں آئیں گی کہ انسان اتنی سختی میں اتنی سختی ان کو سخت فیل ہوں گی کہ ان کے لوگوں کے دلوں میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک خوف ستاری قید کر دے گی۔ وہ عام لوگ نہیں ہوں گے بلکہ وہ لوگ ہیں جن کی یہاں پہ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یوم جمعہ، اس دن جو یوم جمعہ اللہ رسول، کہ جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کریں گے، یہ کوئی عام لوگ تھوڑی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی عظمیت جو اتنے عظیم تھے کہ فرشتے بھی ان کو سلام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے دی ہے، یہ ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ اس دن وہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، میں اور آپ ہمارا کیا اس دن کیا حال ہوگا نا، اگر سوچیں کہ وہ ہستیاں جن کو اللہ نے معصوم پیدا کیا، ان کا وجود خیر کا باعث تھا، وہ انبیاء اور رسل تھے، ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اور انہوں نے وہ ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے نبھائی، تو سب سے پہلے انہی سے سوال کیا جا رہا ہے، انہی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا رہا ہے، انہی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کی کیسے آپ نے اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں ان سے ایک قسم کی ہم کہہ رہے ہیں نا رپورٹ مانگی جا رہی ہے،
جب ہم آج کل رپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم کیوں رپورٹ دیں بھائی، آپ کون ہوتے ہو رپورٹ پوچھنے والے؟ یہ میرے پرسنل معاملات ہیں، یہ میری پرسنل چیزیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس انسان کو یا جس نبی کو یا جس کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری آتی ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، وہ رسپانسیبل ہوتا ہے اس ذمہ داری کو اس نے کیسے نبھایا۔ میں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، انسان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح وہ رسول تھے، پیغام پہنچانے والے تھے، ان کے اوپر ذمہ داریاں تھیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دے کر بھیجا۔ یہاں پہ جو لفظ کہتے ہیں نا ماذا اجب، ماذا اجب، تم یہ لفظ دوہرا سوال یہاں پہ کیا جا رہا ہے، دوہرے سوال کے انداز میں آ رہا ہے کہ بتاؤ اللہ نے جو کتاب اتاری تھی، جو شریعت یا نبوت تمہیں اتار کر دے کر بھیجا تھا، نبوت اور رسالت کا عظیم منصب تمہیں دیا تھا، تمہیں فائز کیا تھا، کیا تم نے اس کو پورا اس کا حق ادا کیا؟ حق ادا نہیں کریں گے، انہوں نے تو اپنا حق ادا کیا، ہر نبی اور رسول نے اپنا پورا پورا حق ادا کیا، لیکن وہاں پر بھی اس وقت اتنی دہشت ان کے اوپر ہوگی کہ ان کو کچھ میں جو ہے ان کو وہ ظاہر ہی نہیں ہو رہا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جتنی دیر ہم تھے، ہم نے آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ جتنی دیر میں تھا ہم صرف اور صرف تیرا پیغام دیتے رہے ان لوگوں کو، بعد میں انہوں نے کیا کیا اس کے ہم رسپانسیبل نہیں ہے، اس کا ہمیں نہیں پتا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کہ یہ کہتے ہیں نا آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ ان کے اکاؤنٹیبل نہیں ہے، لوگوں کے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے آپ کی صرف پہنچا دینے کی ہے، آپ نے اس کو کس طریقے سے پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری خطبے میں یہی کہا تھا نا کہ میں نے کیا پیغام پہنچا دیا، اور سب نے اس چیز کی گواہی دی تھی، اور پھر آپ نے اس گواہی کی تصدیق دوبارہ سے کروائی کہ قیامت والے دن بھی اس بات کی تصدیق کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو شہادت دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنا پیغام جو تھا وہ پورا پہنچا دیا۔ اب ہر شخص کا محاسبہ جو ہے، اگر اس پہ ہم بات کریں کہ انبیاء علیہ السلام کے 7 سوال جواب کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو یہ بات سمجھا دی، مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھا دی کہ ہر شخص کا فردن فردن محاسبہ ہوگا۔ سورہ الاعراف میں ہم پڑھیں گے کہ فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ان لوگوں سے بھی باز پرس کریں گے جس کی طرف رسول بھیجے گئے، اور خود رسولوں سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ پھر اسی طرح بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ وقت آ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ ہر شخص سے براہ راست سوال کرے گا، اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی دوسرا بندہ نہیں ہوگا جو اس کی سفارش کرے گا کہ چلیں جی آپ میرے بارے میں بات کر دیں، آپ میرے بارے میں بتا دیں، نہیں، بلکہ ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم تأتی کل نفس یجادل عن نفسها، کہ ہر شخص خود آ کر اپنے معاملات کا جواب دے گا، وہاں کوئی دلیل پیش ہو کر جوابی دعوے کے طور پہ جو ہے وہ داخل نہیں ہوگی، بلکہ ہر بات کا خود ہی جواب دینا پڑے گا۔ انسان کی زبان بولے گی، انسان کا وجود بولے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا قدم نہیں ہل پائے گا جب تک کہ چند باتوں کے متعلق اس سے پوچھ گچھ نہ کر لی جائے گی۔ انسان سے اس کے وجود کے متعلق سوال کیا ہوگا کہ تجھے وجود جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تو تم نے اس کو کہاں پہ استعمال کیا، تو نے اس کا کیا کیا۔ پھر عمر دی، عمر جیسی قیمتی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی، اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ اس کو کہاں پہ گزارا۔ اسی طرح جوانی ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے اس کو کہاں پہ گزارا۔ اسی طرح کمائی کہاں سے کی اور کہاں پہ خرچ کیا، اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ شباب کی عمر کا زمانہ بہت قیمتی زمانہ ہوتا ہے، کہ بچپن اور بڑھاپا تو ناقص ہوتا ہے نا۔ بچپن میں بچہ جو ہے اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اس کی عقل اور شعور اتنی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، اور بڑھاپے میں جا کے بھی وہی چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن جوانی میں انسان شعور والا ہوتا ہے، انسان سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے۔ دنیا کے لیے تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، ہر رسول کو جوانی کی عمر میں رسالت دی، اور جوانی ہی کے بارے میں اس لیے کہا گیا کہ جو جوانی میں گناہوں سے بچ جائے گا، جوانی میں دین پہ اپنے آپ کو صرف کرے گا، وہ ان لوگوں میں ہوگا جو کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس دن کہیں کوئی سایہ نہیں ملے گا، لیکن یہ جوان لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کر زندگی گزاری ہوگی، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پھر اسی طرح کہا کہ جوانی ہی کے دوران انسان سب کچھ کر سکتا ہے،
زندگی کا لطف بھی ان کو تبھی آتا ہے، اس دور میں حاصل کرتا ہے، اور اپنی زندگی کو جینا بھی اسی دور میں چاہتا ہے، اپنے فیوچر کی پلاننگ بھی اسی دور میں کرتا ہے۔ تو اس وقت اگر وہ اپنی آخرت کی پلاننگ کر لے، اس وقت اگر اپنے آپ کو سنبھال لے، تو کامیابی جو ہے اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جنتی لوگ ہمیشہ شباب کی حالت میں ہوں گے، ہمیشہ جوان وہ رہیں گے، عورتیں ہوں یا وہ مرد ہوں۔ پھر بہترین زمانہ ہوتا ہے کہ شباب کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں گزارا، کیسے گزارا، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گزارا، یوٹیوب پہ بیٹھ کے گزارا، فلمیں ڈرامے دیکھ کے گزارا، بچوں کے لیے کھانے بناتے ہوئے کچن میں گزار دیا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزارا، نمازیں پڑھتے ہوئے گزارا، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے ہوئے گزارا، کہاں پہ گزارا۔ ہر انسان، میں اور آپ، ہم رسپانسیبل ہیں۔ ہر انسان کو 24 آورز دیے جا رہے ہیں، اور کوئی اس 24 آورز میں وہ کچھ کر رہا ہے کہ ہسٹری وہ لکھ رہا ہے۔ جتنے نبی اور رسول آئے ان کو بھی اتنے ہی گھنٹے دیے گئے ہیں، جتنے جتنے یہ احادیث کو جمع کرنے والے گزرے، اسکالر، مفسرین، رائے دینے والے، ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے 24 آورز دیے۔ کئی دنیا میں تاریخ جمع کر گئے کہ یہ اپنے لیے بہت اچھا قدم وآثارما، کہ بہت اچھے قدم چھوڑ گئے اور بہت اچھے آثار چھوڑ گئے اور بہت کچھ آگے اپنے لیے بھیج دیا۔ انہی 24 آورز وہی میرے اور آپ کے پاس ہیں۔ میں کہاں پہ وہ سرو کرتی ہوں، میں کہاں پہ وہ گزارتی ہوں، میں کیا واقعی سمجھتی ہوں کہ ان 24 آورز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے۔ میں اور آپ، ہم جوان ہیں، کیا میری جوانی کہاں پہ سرو ہو رہی ہے؟ کیا میری جوانی صرف دنیا کے لیے ہی میں غور و فکر کر رہی ہوں؟ ساری پریشانیاں میری دنیا کے لیے ہی ہیں، مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ نہیں مل رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، بچے یہ کیوں نہیں کر رہے، میں ان کو یہ کہہ رہی ہوں، وہ یہ کر رہی ہیں۔ لیکن کیا کبھی میں نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ یہ ساری فکر اور سوچ میری آخرت کے لیے ہے کہ نہیں؟ دنیا تو صرف ایک سرائے ہے۔ میں نے کل بھی یہ پڑھا تھا کہ دیکھیں، تھوڑی سی، ہمیں اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے تھوڑی سی خوراک اور پہننے کے لیے 2-4 لباس کا ہونا مور دین انف ہے۔ تو جنہوں نے اپنی دنیا زندگی میں اپنی تاریخ میں اپنے نام لکھوانے ہوتے ہیں، تو ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں بھی اس لیول پہ چلے جائیں، ہمارا وہ لیول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہم وہ اختیار کر سکتے ہیں، اس کو اپنا سکتے ہیں۔ ان کا ذکر اسی لیے کیا گیا کہ وہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں، اگر وہ زندگی اس طرح سے گزار سکتے ہیں، میں اور آپ بھی گزار سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو آج مشکلوں میں خود ڈالا، ٹینشنوں میں ہم خود پڑ گئے ہیں، وریز میں ہم خود پڑ گئے ہیں کہ دنیا کو دیکھا دیکھی ہم بھی ان کے سٹینڈرڈ کو میٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنتی لوگ ہمیشہ شباب کی حالت میں رہیں گے، کیونکہ یہ بہترین زمانہ ہوتا ہے۔ تو شباب کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں بسیدہ کیا۔ اسی طرح مال کے متعلق سوال ہوگا کہ دنیا میں تو نے کہاں سے حاصل کیا اور اس کو کہاں پہ خرچ کیا۔ اور پھر ان سب باتوں کے متعلق جو ہے فردن براہ راست سوالات کیے جائیں گے کہ یہ میں اور مجھ سے اور آپ سے سوالات ہوں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر نبیوں اور رسولوں سے کیے گئے، جو معصوم تھے، جو اللہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی سمینا وطانہ کرنے والے تھے اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے تھے۔ میں اور آپ تو، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم پل پل گناہوں میں ملوث ہیں، پل پل ہم برا سوچتے ہیں، پل پل ہم جو ہے دوسروں کے لیے برا سوچنے کی نظر رکھتے ہیں۔ کیا ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا، ہم سے بھی سوال کیا جائے گا۔ کیا ہم اس کے لیے ریڈی ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کتنے دن اور کتنے سال اور کتنے مہینے پہلے ہم اس کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ ہم سب کو پتہ ہے، یہ آنی ہے، ہو کر رہنی ہے، ہمیں موت آنی ہے، ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم کتنی اس کے لیے تیار ہیں؟ تفسیری نکات دیکھ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا پیغمبروں سے قوموں کے متعلق سوال کرنا لازمی ہے، وہ ضرور ہوگا۔ پھر کیا ہے کہ پیغمبروں کا غیب سے متعلق لا علمی کا اظہار کرنا، یہ ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں تھا۔ صرف ان کو اتنا علم تھا
جتنا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کو بتا دیتے تھے۔ پھر کیا ہے کہ عالم غیب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، کسی کو غیب کا علم نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ آیت نمبر 109 میں ہمارے لیے کیا نکات نکلتے ہیں کہ انبیاء کرام کا جواب اللہ تو ہی غیب کا جاننے والا ہے، کہ ہم غیب نہیں جانتے، وہ اپنے خود اس چیز کا اقرار کر رہی ہیں۔ پھر میں اور آپ ہم کیسے کہتے ہیں کہ ان کو غیب کا علم تھا؟ پھر روز قیامت انبیاء کرام سے سوال اور امتوں نے آپ کی دعوت کا کیا جواب دیا یہ پوچھا جائے گا۔ کوئی بھی اکاؤنٹیبل ہے، کوئی بھی رسپانسیبل ہے، ایز اے مدر، ایز اے فادر، ایز اے بردر، ایز اے سسٹر، کوئی میں دینی ادارے میں ہوں، کوئی دیکھیں دنیا میں بھی ہم ہوتے ہیں نا، کہیں پہ میں مینیجر ہوں تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، مجھ سے پوچھا جاتا ہے کیوں مجھے وہ پے دیتے ہیں اس چیز کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اعلیٰ ترین مخلوق میں سے پیدا کیا، اور پھر کیا ہم ایسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا عدل وہاں پہ کام نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ عدل سے پورے فیصلے کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، ہم سے جواب دہی کریں گے۔ دنیا میں بھیجا تھا، ایک مقصد دے کے بھیجا تھا، کیا واقعی اس مقصد کے تحت آپ لوگوں نے زندگی گزاری؟ پھر حساب کے دن کی تیاری رکھنی ہے، ہمیں رسول کے ہر حکم کی پیروی کرنی ہے، ہماری نجات رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے میں ہی ہے، کہ اگر ہم اس پہ احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری جو ہے نجات نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے پوچھیں گے اس کے بارے میں۔ اب آیت نمبر 1010 انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ہم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احسانات کی بات ہوگی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے دیے، سورہ ال عمران میں ہم اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں، میں اس کی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ بریفلی گزر جاؤں کہ ہم نے یہ پہلے پڑھا ہوا ہے، اگر آپ لوگوں کو کوئی کوشچن اور سوال ہوا تو آپ پھر پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، کہ جب اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام سے خطاب کریں گے، یعنی کہ اے عیسیٰ مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو ابن مریم کہہ کر پکار رہے ہیں کہ اذکروا، کہ اے مریم اذکروا نعمتی نعمتی علیک وعلی والدتک، کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کی۔ یہ بھی فرمایا کہ انہ الا عبد انعمنا، کہ علیہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے اور رسول ہیں، ان پر ہم نے اپنے احسانات کیے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کو اپنا منتخب بندہ بنا لیا اللہ تعالیٰ نے، رسول ان کو بنائے، ان کے معجزانہ طور پہ ان کو پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، کہ اللہ کا یہ احسان تھا ان کے اوپر۔ آپ کو بچپن ہی سے نبوت عطا کر دی گئی، بچپن ہی سے پنگھوڑے سے، پتہ ہے نا یہ ساری سٹوری ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ پنگھوڑے میں ہی تھے تو تب انہیں اپنی ماں کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دے دیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر۔ پھر فرمایا تیری والدہ پر بھی احسان کیا۔ ان کی والدہ پر احسان کیا تھا کہ وہ برگزیدہ انسان تھی، برگزیدہ اس کو بنایا، بغیر خاوند کے بچہ اس نے پیدا کیا، لوگوں کی تذلیل اور توہین سے محفوظ اس کو رکھا، اس کی عزت اور عصمت کو وحی کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے نازل فرمایا۔ تیری والدہ پر بھی یہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی پرورش غیر معمولی طریقے سے ہوئی۔ بے موسم پھل جو ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ وہ ان کو ملتے تھے، وہ بے موسمی پھل جب ان کو ملتے تھے تو لوگوں کے سوالات کھڑے ہوتے تھے، اور اس سوالات کے جواب میں وہ کتنا اچھا جواب دیتی تھی۔ اب انہی احسانات کی بات کی جا رہی ہے۔ اذ ایدتک بروح القدس، کہ جب میں نے تیری تائید روح پاک سے کی تھی۔ روح القدس کا عام معنی یہاں پہ جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، کہ وہ لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے ذریعے تائید کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے جبرائیل علیہ السلام ہی نے حضرت مریم علیہ السلام کی گریبان میں کہتے ہیں کہ پھونک ماری تھی، پھر وہ جس کی وجہ سے جو ہے ان کا حمل ٹھہر گیا تھا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ تو کلم الناس فی المہد وکہلا، آپ لوگوں سے کلام کرتے تھے گہوارے میں، یعنی کہ پنگھوڑے میں، بچپن ہی میں، اور ڈھیڑ عمر میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے کلام کیا تھا۔ پھر سورہ مریم میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ قال انی عبد اللہ،
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ آپ نے پیدائش کے پہلے دن ہی اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور نبی بنایا گیا ہے، اور کیسے کہ میرے پاس ایسے ایسے معجزات ہیں اور پھر ان معجزات کی ساری تفصیل جو ہے ہم پیچھے پڑھ آئی ہیں۔ پھر آگے کتاب اور حکمت کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی، اب اس کی بات کر رہے ہیں کہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَحِکْمَةَ، کہ جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل کی تعلیم بھی دی اللہ تعالیٰ نے، کہ تورات تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی، اور تورات کے بعض احکامات جو ہے وہ منسوخ ہو چکے تھے، اور تورات کے بعض جو ہے حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے، وہ انہوں نے خود ہی سے اس کے اوپر اپنی جو ہے ایڈیشن کر لی تھے۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات کا مکمل علم جو ہے وہ عطا کیا تھا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتاتے ہوئے پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ، کہ یہ جو معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے وہ ایسے ہی نہیں دے دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کیا تھا، ان کو چن لیا تھا، چننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے اور اپنی کرامات جو ہے ان کو دی، کہ معجزے کا ظہور جو ہے نا کہ نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، یہ ہمیں کر لینا چاہیے کہ معجزہ نبی کی اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کے کن سے ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، کہ معجزہ کرامت کو نبی یا ولی کا ذاتی فعل سمجھ بیٹھنے والے ہی یہاں پہ غلطی کرتے ہیں۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کسی نبی یا رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی یا معجزہ پیش کریں جب تک کہ اللہ کا حکم یا اذن نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی مومن کے ہاتھ میں کسی چیز کا ظہور آ جانا یا کسی چیز کا القاء کر دیا جانا، یہ ان کا اپنا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی کرامات ہوتی ہیں۔ یہ وہی کی آگے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپلین کر کے بتاؤں گی کہ وہی کی اقسام ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک اقسام جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی دیتے ہیں، اور کن کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ وہی جو ہے نا کا سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں، اور کس کس انسان کو وہی ہوتی ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب تم نے بنائے تھے، یعنی کہ خالق کا معنی یہاں پہ بنانا، پیدا کرنا یا گھڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہونے والے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے ان کی بات کی جا رہی ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب وہ تخلیق کر لیتے تھے، بنا لیتے تھے، کہ جب ان کو پرندہ آتا ہے نا منت تئینی کا تیری کی مٹی سے وہ پرندے کی شکل یہ بنا لیتے تھے، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے میرے حکم سے بناتے تھے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اختیار نہیں تھا، وہ میرے حکم سے بناتے تھے۔ فَتَنفُخُ فِيهَا، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر وہ ہو جاتا تھا اڑنے والا ایک پرندہ، یعنی کہ میرے حکم سے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے اللہ کے اذن سے، وہ جاندار پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا تھا۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تو عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی کمال نہیں تھا، وہ اللہ کے اذن سے ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو لفظ ابھی اذنی کہ اللہ کے اذن سے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مٹی سے بنے ہوئے پرندے کو جاندار بنا دینا عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی فعل نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ میرے حکم سے ہوتا ہے۔ سورہ ال عمران میں بھی ہم نے پڑھا کہ باذن اللہ، انہوں نے ذکر وہاں پہ کیا تھا کہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے ظہور سے ہی ہوتا ہے، اللہ ہی اس کو حکم دیتا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اے عیسیٰ وَتُبْرِعُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، آپ مادر زاد اندھے کو اچھا کر دیتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ کمال تھا کہ کوئی بنائی انسان کسی کی بنائی چلے جاتی ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتی، بہت مشکل ہے کہ واپس آ جائے، مگر اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایسا کمال تھا کہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے دوسروں کی آنکھوں پر پھیرتے تھے تو وہ روشن ہو جاتی تھی، سبحان اللہ۔ اسی طرح کوڑی مریض پر بھی ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو شفا یاب کر دیتے تھے، کہ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، جب آپ مردہ کو قبر سے نکال لیتے میرے حکم سے، آپ کہتے کہ کم بِإِذْنِ اللہ، یعنی کہ اللہ کے حکم سے اسے بولتے کہ اٹھ بیٹھو تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔
کہ یہ سارے کرشماتی جو ہے معجزات یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے تھے. اور کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تھے نا اس وقت طبابت یعنی کہ طب کا جو ہے علم وہ بہت عروج پہ تھا، بہت چڑھا ہوا تھا. لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں جو ہے ملوث تھے. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ یہ معجزات دے کے کہ ہر نبی کو اس وقت کی جو نوم ہوتا تھا، اس وقت کے جو برائیوں میں وہ ڈوبے ہوئے ہوتے تھے نا، وہی معجزہ دے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا بیماریوں کے علاج کے لیے اسپیشل معجزے دے کے ان کی جو ہے نبوت کو واضح کرنا تھا، تو ان کو یہ معجزات دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہتے ہیں کہ جادوگروں کا بہت زور ہوا کرتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جادو پھر دے کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان کے جو موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی جادو کے وہ ایک تو وہ سانپ تھا، ایک ہاتھ وہ جو تھے وہ روشن ہو جاتا تھا. مطلب کہ اس دور میں جس نبی کو بھیجا گیا اس کو اسی حالات کے حساب سے معجزے بھی دیے گیا. دوسرے الفاظ میں یہ کہیں پھر وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي اسرائیل عنْکَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا، انہوں نے آپ کا انکار کیا، آپ کی مخالفت کی، آپ کی تذلیل کی، توہین کی، آپ کو دجال کہا، آپ کی والدہ پر زنا کی تہمت لگائی، آپ کی جان کے در پہ وہ ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ پھر یہ شخص جو ہے ہمارے آباء و اجداد اور رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. تو انہوں نے آپ کے در پہ وہ ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کی بات ہے اذ جئتہم بالبینات، جب آپ ان کے پاس کھلی واضح نشانیاں اور معجزات لے کر آئے، ان کو کوئی اور تدبیر اس وقت نہ سوجی، تو انہوں نے کیا کہا؟ آپ کو بدبخت کہنا شروع کر دیا، آپ کو ان کے ناپاک ہاتھوں کو نعوذ باللہ استغفر اللہ، انہوں نے آپ کو مارنے کی کوشش کی اپنے ناپاک ہاتھوں سے. پھر کیا ہوا؟ فقال الذین کفروا منہم، ان میں سے کچھ نے کفر کرنے والوں نے کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مٹی کے بنائے ہوئے پرندوں کو اڑتے دیکھا. جب وہ عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو کوڑی کو شفا جاب کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے دیکھا، تو وہ پکار اٹھے کہ یہ جادو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر کہا گیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں انہوں نے جادوگر کیا، کیونکہ معجزے ایسے ہوتے تھے وہ ان کو یقین ہی نہیں ہوتا تھا، وہ دیکھ کے بے اختیار کیا ہوتا ہے یہ جادو ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھیں وہ شک کمر ہوا تھا، تو وہ اس وقت ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. پھر کوئی نہ کوئی اس وقت جو ہے اس طرح کے مشکل حالات میں آپ کا ساتھی بن کے اٹھتا ہے، آپ کا ساتھ دینے والا بن کے اٹھتا ہے. اور جب اس وقت مشکل حالات ہوتے ہیں، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا بن کے اٹھتا ہے نا، تو تبھی وہ صحیح ایمان والے ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذکر ہم آگے کریں گے. ابھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ تفسیری نکات سے ہمیں کیا ملتا ہے اس آیت سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات کا ذکر ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خاص مقام اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا ملنا جو ہے اس کی بات ہوئی. بیماریوں کو شفا دینا، پرندوں میں روح پھونکنا عیسیٰ علیہ السلام کا کمال نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی اندھے کو ٹھیک کرنا، کوڑ کی مریضوں کو ٹھیک کرنا ہوتا تھا، اور مٹی کے پرندوں میں روح پھونکتے تھے. بچپن میں کہتے ہیں پختہ عقل والی گفتگو انہوں نے کی. کیوں؟ وہ بچپن میں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن انہوں نے بات کی. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے کن سے ہوا. اللہ تو چھوٹا بچہ اس طرح بات تو نہیں نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ بات کرنے لگ گئے. پھر کیا ہم نے سیکھا کیا ہے؟ کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور احسانات کو یاد رکھنا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا ہے، اور دوسروں کو آسانی دینی ہے. دوسروں کے لیے مشکلیں پیدا کرنے والا نہیں بننا، بلکہ دوسروں کے لیے آسانی دینے والا بننا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے. ہر نبی، ہر دور میں جو بھی نبی آیا، اس کے لیے چند لوگ اس کا ساتھ دینے والے اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور اس کی مثال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہمیں ملتی ہے، اور حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی ملی، اور حضرت موسیٰ کے دور میں بھی ملی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے حواریون کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حواریون کا ایمان لے کے آنا، ایمان کو قبول کر لینا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہوگا، اور کیسا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم فرما بردار ہیں. اب ان کا ٹیسٹ بھی ہے ایک قسم کا،
کہ وہ جو ہے وہ کیسے ایمان لے کے آئے، پھر ان کے دل میں کیسے سوالات اٹھتے ہیں جب انسان ایمان لے کے آتا ہے یا بگننگ سٹیج پہ ہوتا ہے، ابھی اتنا پختہ نہیں ہوتا، اس کو اور پختہ کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے، تو کس طرح کی غلطیاں بھی کرتا ہے یا کس طرح کے سوالات اس کے دل میں اٹھتے ہیں، تو وہ اس چیز کو ظاہر کیا جا رہا ہے یہاں پہ آیت نمبر 111 کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی، حواریوں کی طرف وحی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اوحیت کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ بات اپنے حواریوں تک پہنچا دیں۔ اچھا، یہاں پہ الحواریین پہلے سمجھ لیں کہ حواریین ہے کیا، کہ ہمدرد کو کہتے ہیں، خیر خواہ کو کہتے ہیں، اور مخصر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، کہ حواری انصار کے ہم معنی یہاں پہ لیا گیا ہے کہ جس طرح مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت تھی تو وہ انصار نے اپنا سارا کچھ دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، اسی طرح حواریوں نے یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ ٹھیک ہے، اور خفیہ وہی خفیہ اشارہ ہوتا ہے، وہی جو ہوتی ہے اس کو خفیہ اشارے کو وہی کہا جاتا ہے۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شرعی ہوتی ہے اور ایک کونی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، شرعی کا مطلب جو کہ فرشتے لے کے آتے ہیں وہ شرعی ہوتی ہے، شرعی وحی ہے، جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ ایک شرعی وحی ہے، اس میں احکامات جتنے بھی ہیں وہ شرعی ہیں، اسی لیے اس کو شریعت کہا جاتا ہے کہ کیوں فرشتے لے کے آئے ہیں۔ کونی الہام جو ہوتا ہے نا، کونی اس کو الہام بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اس کو القا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ام موسیٰ کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا، وہ نبی اور پیغمبر تو نہیں تھی لیکن ایک اچھی انسان تھی، پاکیزہ انسان تھی، نیک صالح تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا اپنے بیٹے کو باسکٹ میں ڈالو اور دریا میں ڈال دو، اور انہوں نے کیا۔ ٹھیک ہے، پھر پرندوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی جو ہے اس کو ان کو الہام کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، جیسے شہد کی مکھی کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام کیا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ کون سا کون کون سے درخت پہ کون کون سے پھول پہ بیٹھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن سے معلوم ہوتی ہیں، قرآن سے پتہ چلتی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حوارین جو ہے مخلص ساتھی کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے جو کہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی تھی کہ ان آمنو بی و برسولی، کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے اللہ پر ایمان لے کے آؤ۔ اس کے جواب میں حواریوں نے کہا قالوا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، تیری وحدانیت ہم نے تسلیم کر لی، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو ہم نے قبول کر لیا۔ دیکھیں وہ خود کہہ رہے ہیں حواری، بالکل آپ امیجن کریں جو صحابی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو کہتے تھے، وہی ان حواریوں نے کام کیا۔ یہ خلفاء تھے اس دور کے ایک قسم کے، لگا لیں کہ جس طرح صحابی ایک قسم کے، عیسیٰ علیہ السلام کے یہ صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہم نصرانی ہیں، ہم یہودی ہیں، یا ہم کسی اور طبقے سے یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ فرقہ بندی تو بعد میں آتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا، تیری وحدانیت، اللہ تعالیٰ کو وہ جواب دے رہے ہیں ہم تجھ پہ ایمان لے کے آئے۔ مسیح علیہ السلام جو ہے تیرا بیٹا نہیں کہہ رہے کہ یہ جاننا، یہ کہہ رہے کہ یہ معجزاتی شخصیت ہے، شخصیت پرستی کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیری رسالت، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو بھی ہم قبول کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی عرض کر دیا واشہد بِأَنَّنَا مسلمون، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں، ہم مسلمین ہیں، مسلمان ہیں، یہودی نصرانی نہیں ہیں، ہم اللہ پر اور اللہ کی آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے ہیں، آپ ہمارے ایمان کی گواہ بن جائیں۔ کہ حواریوں کے دلوں میں اچھی بات ڈال دینا یہ القا ہے، ان کا ایمان قبول کرنا، مسیح علیہ السلام کی رفاقت اختیار کرنا، آپ کے حکم کے مطابق تبلیغ کا فریضہ انجام دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعامات ہیں۔ اسی طرح جب میں اور آپ ہم کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اس چیز کے لیے اس اہمیت کو ڈال دیتے ہیں، تو ہم وہ اچھا کام کرتے ہیں، وہ بھی القا ہوتا ہے۔ ورنہ انسان کی اوقات نہیں ہے کہ اس چیز کو اچھی اور برائی کی تشخیص کر سکے، اچھا اور برے کو محسوس کر سکے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے اندر ایک چیز رکھی ہوئی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے،
یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اور یہ کام ہم کر لیں گے تو ہم کو اچھے طریقے سے اس کا یہ اجر ملے گا، برا ہے تو اس کا یہ اجر ملے گا، لیکن اس کام کو کرنے کی توفیق اللہ کے کن سے ہی ہوتی ہے۔ انسان اپنی سوچ کے مطابق کوئی کام نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے کن سے ہوتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات یہاں پہ دیے، ان کا احسان یہاں پہ ہمیں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی سچائی دیکھیں۔ میں کہتی ہوں شاید بہت مشکل ہے کمپیئر ٹو دوسرے نبیوں کی بنسبت سمجھنا کہ بغیر باپ کے، بغیر ہے نا باپ کے پیدا ہونا، اور اس وقت ہر جو یہودی ہے یا ان کو ماننے والے جو بھی ہیں وہ یہی کہتے ہیں، اسی لیے تو وہ کہتے ہیں ان کے لیے یہ چیز ماننا مشکل ہے کہ وہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے۔ وہ اللہ کے ساتھ ان کو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا، کس طرح وہ ان کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، یا وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ حضرت مریم کا ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ کوئی تعلق تھا، نعوذ باللہ، کہ ایک مشکل ترین ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیں گے، سوچیں گے، اس کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ جس کو چاہے جیسے چاہے پیدا کر دے۔ آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، ہوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، جس کو چاہتا ہے باپ دیکھ کے بغیر، جس کو چاہتا ہے ماں کے بغیر، جس کو چاہتا ہے جس طرح چاہے وہ پیدا کر دے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ جب شروع کے دن ہوتے ہیں نا، کوئی آپ کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، آپ دین کی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو لوگ ساتھ مل کر چلنا شروع کرتے ہیں یہی لوگ حق پہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حق کو پہچان کر آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، یہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، یہی میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوگی۔ جب بھی ہم حق پہ چلیں گے، جب بھی ہم دین کے راستے پہ چلیں گے، جب بھی ہم حق کو سچ بات گھر والوں سے کہیں گے، اس وقت جو آپ کی بیک اپ پہ کھڑا ہوگا، اس وقت جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ حق اور سچ کو جان کر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور وہ ہمیشہ سچا رہے گا آپ کے ساتھ، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پھر کہتے ہیں نا کہ اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دینا شروع کیا تھا تو دو وجوہات کی بنا پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ ان کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ ان کی ماں نے جو ہے مریم علیہ السلام نے زنا کیا، جس کی وجہ سے یہ پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس وقت کے یہود بھی اس وقت زنا کو دیکھیں وہ برا محسوس کرتے تھے، تو انہوں نے اس بات کو کہا نا کہ وہ زنا کی وجہ سے یہ پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور دوسری بات جس کی وجہ سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے کہ سود کا وہ لین دین کرتے تھے، اور بری بات عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہو رہی ہو اور آپ ان کو روکے نا، یہ ممکن ہی نہیں تھا، تو اس وجہ سے آپ نے ان کو روکنا چاہا۔ اس پر منع کرنے پر انہوں نے جو ہے آپ کی جان لینے کی کوشش کی۔ اس وقت جو تھے کہتے ہیں کہ 12 لوگ جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے، ان کو حواری کہا گیا، 12 لوگ جو آپ کے ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے حق کو پہچان لیا، انہوں نے یہ جان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے جس کو کہتے ہیں نا کہ جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلفاء کی حیثیت بعد میں ملی، یہ آپ کی شریعت کو لے کے چلے، پھر آپ کے بعد خلفاء کا دور آیا، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو اس کے بعد 4 خلفاء آتے ہیں، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، علی عمر، ٹھیک ہے، انہوں نے پھر خلافت کو لے کے وہ چلے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو وہ لے کے چلے۔ جی اس وقت کی تربیت صحابہ کرام کی جو تھی، جو خلفاء بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، 13 سال تک ان کی تربیت کرتے رہے، اس کا نچوڑ جو دیکھیں آج تک ہاں دین جو ہے ہم تک پہنچا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا وہ نتیجہ ہی تھا نا، تو وہ دین ہم تک پہنچا۔ تفسیری نکات کیا ہے کہ حواریوں کی خصوصیات اللہ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیسے کیسے احسانات کیے، پھر وقت رسول پر ایمان لے کے آنا، وہ کسی بھی وقت کا ہو اس پر ایمان لے کے آنا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان ہوتا ہے کہ انسان اس سچ کو پہچان کر ان کا ساتھ دیتا ہے، خود کو مسلمان کہلوانا پسند فرماتا ہے، یہ نہیں کہ میں جیسا ہوں ویسے ہی ٹھیک رہوں گا۔
پھر حواریوں کے حقائق جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے کہ مذہب اسلام تھا ان کا، وہ مسلمان تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کہہ رہے تھے، اور قرآن کی آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں۔ پھر الوہیت کے تصور سے ناآشنا عیسیٰ کے عقیدے کے قائل تھے، اور معجزات کے ظہور کا ادراک رکھنے والے، اور عیسیٰ کے خلفاء جو تھے ان میں ان کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے۔ پھر آیت سے ہم نے سیکھا کیا کہ ہمیں خود کو بطور مسلمان متعارف کروانا ہے، بہترین مسلمان، ایک ایسا مسلمان جو کہ جس کا رول ماڈل اتنا بہترین ہو کہ دوسرے دیکھ کے اس پہ تنقید نہیں بلکہ اس کے جیسا بننا چاہیے، کسی مسلک سے خود کو نہیں جوڑنا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا کوئی مسلک نہیں ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ سنی وابی شیعہ نہیں ہوتا، وہ سیلفی اور جو بھی نام آپ لے لیں، 70 فرقے جو بنائے ہوئے ہیں نا، یہ بعد کی ایجادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نہیں بتایا۔ ہم نے صرف اللہ کی قرآن کو ہم نے تھامنا ہے اور آپ کی سنت کو لے کے ہم نے چلنا ہے۔ ایسے سوالات نہیں پوچھنے جو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ حواریوں کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے نا کہ فرمائش انہوں نے جو کیا تھا کہ کس طرح کے سوالات جو ہے ہمیں نہیں کرنے۔ میں آپ بہنوں کو موقع دیتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ اپنے تاثرات بیان کریں کہ آپ کو کیا چیز سمجھ آئی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں اس میں یہ جو آپ نے قرآن کی جو آیتیں آپ نے تلاوت کی اور اس کا جو ترجمہ اور تفسیر بتایا، اس میں میں نے یہ سیکھا کہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، کہ اس میں ہم کسی اور بندے کو اس کے برابر نہیں لا سکتے۔ اگر پیغمبروں کو کوئی کسی چیز کا علم تھا یا وہ کچھ جانتے تھے، وہ صرف اللہ کے اذن سے اور وحی کے ذریعے ان کو اس چیز کا علم ہوتا تھا۔ تو اگر ہمارا اس پہ اگر روزمرہ زندگی میں ہم دیکھیں، اگر امپلیمنٹ کریں، تو پھر ہمارے اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم لوگ جو اعتقاد رکھتے ہیں کہ فلاں بندہ، فلاں بابا یا فلاں کوئی بھی بندہ جو ہے نا ہمیں ہماری قسمت کا حال یا ہمارے آگے مستقبل کے بارے میں باتیں بتا سکتا ہے، تو یہ بالکل قطعاً جو ہے نا یہ غلط بات ہے۔ یہ ہمارا جو ہے نا غلط جو ہے یہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ طور طریقہ ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھانے کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے کہ اگر پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ ایک حد تک ہی نا انہوں نے کوئی چیز سمجھائی ہے، کوئی غیب کا علم دیا ہے، تو اگر اللہ ان کو اتنا دے سکتا ہے تو ہر چیز کا علم ان کو نہیں دے سکتا تو عام بندے کو کیسے دے سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی۔ ہاں، یہ ہمارا جو ہے نا یہ ضعیف الاعتقادی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہمیں ان چیزوں پہ اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھانے کی بات ادھر ہے۔ باقی اور مجھے یہ بھی سمجھ آیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے اذن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیدائش ہوئی ہے بغیر باپ کے، کہ اللہ نے چاہا ہے، اللہ اس میں یہ چیز بھی بتانا چاہتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، یعنی باپ کے اگر وہ پیدا کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ جی ہماری اس چیز پہ بھی اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی اور چیز کو، کسی اور پاور کو، یا ویسے آپ سمجھ کسی کے بہکاوے میں آ کے اگر ہم کہیں کہ فلاں بندہ یہ بات کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بے شک انڈیڈ کہ وہی جتنا ہمارا ایمان پکا ہوگا، جتنا ہمارا اعتقاد اللہ پہ ہوگا، اتنا ہی ہماری بات کرنے کا انداز، ہمارے الفاظ کا چناؤ اتنا ہی بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ جی بے شک۔ اور اس ایک اور چیز بھی یہ بھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اگر بھیجا ہے تو اس کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری کچھ ڈیوٹیاں، کچھ فرائض لگائے، ہمیں ان کے لیے کل جواب دہ ہونا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں اس دنیا میں بھیجا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ وہ صرف انسان بندہ جو ہے نا اللہ کی عبادت کرے، ان کی عبادت کے لیے فرشتے بھی بہت تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں، انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کے لیے ان کے کام آئے، خدمت خلق کرے، اچھے کام، دین کو پھیلائے، دین کو پڑھے سمجھے، آگے اپنی نسلوں میں اس کو پروموٹ کرے۔ اس کا یہ بھی ایک انسان کی اللہ تعالیٰ کے بھیجنے کا یہ بھی ایک مقصد ہے، مجھے جو یہ سمجھ آئی ہے۔ جزاکم اللہ خیر کثیر، بہت اعلیٰ، الحمدللہ۔ ایک اور بہن اپنا ان پٹ ڈال دے پلیز، انشاءاللہ تعالیٰ، then we move forward۔
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے جو سب سے پہلی آیت آپ نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا اور اس دن نبیوں سے پوچھے گا، تو یہاں پہ اس بات کی نفی ہو جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہمارے جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ہمارے نبی ہمیں بچا لیں گے یا کچھ. ہم ان کے امتی ہیں نا، اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو وہ ہمیں ہماری شفاعت فرمائیں گے. وہ کلیئر یہاں پر بتا دیا گیا کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا. حالانکہ پیغمبر بھی ان سے بھی جواب دہی کی جائے گی کہ جو فریضہ ان کو دیا گیا تھا انہوں نے اس کو صحیح نبھایا یا نہیں. میرے سے اور آپ سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ جتنی ہماری حیثیت ہے یہاں پہ، جتنی استطاعت ہے ہماری، جتنا کچھ ہمیں دیا گیا ہے، اسی کے متعلق ہماری جواب دہی بھی ہوگی. پھر جزاکم اللہ خیر کثیرا. جزاکم اللہ خیر کثیرا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت نمبر 112 کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھتے ہیں کہ فرمائشی معجزے کا مطالبہ جو ہے وہ کیسے کیا. حواریوں کی بات ہو رہی ہے آگے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ چند آیات جو ہیں ان حواریوں ہی کے بارے میں آئے گی. اذ قال الحواریون، جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا ہے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے. اب دیکھیں یہ حواری خود کہہ رہے ہیں، کس طرح سے وہ ان کے بات کرنے کا انداز دیکھیں کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے بیٹے یا اللہ کے بہت قریب یا کہ ہم آپ کو ہی مانتے ہیں، بلکہ ان کا مخاطب کیا ہے کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، هل یستطیع ربک، کیا تیرا رب یا تیرا پروردگار طاقت رکھتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر نازل کر دے طعام کا چنا یا دسترخوان. اچھا یہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، اسی حوالے سے اس کا نام سورہ المائدہ رکھا گیا. یہاں پہ خوان کی بات ہوگی کہ انہوں نے ایک درخواست کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی معرفت اللہ تعالیٰ سے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں. اس کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کہا کہ قال اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس قسم کے سوال نہ کرو. وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم صحیح معنوں میں ایمان والے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواریوں کے درمیان اس مکالمے میں کئی نکات جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے. ٹھیک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے ان سے بات کی. ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ یا ان کا فرمائش کرنے میں فرمانبرداری نظر آتی ہے یا ڈس ریسپیکٹ نظر آتی ہے، وہ ہمیں پتہ چلتی ہے. پھر جب وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کھانا دو، اب اللہ سے درخواست کرو. وہ یہ نہیں کہتے کہ اے عیسیٰ تو ہمارے لیے کھانا آسمان سے اتار، مطلب تو معجزے تیرے پاس ہیں تو اپنے معجزے کا کمال دکھا اور ہمیں کھانا دے. بلکہ نہیں، شخصیت پسند نہیں تھے وہ. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے اللہ سے، کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے. یہاں پہ جو ہے مفسرین نے بہت ڈیبیٹ کی ہے. میں وہ ساری ڈیٹیل تو آپ کے سامنے نہیں رکھوں گی. جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے، جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی اللہ تعالیٰ زبان کو وسیع کر دے اور وہ چیز میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. کہ ایک بات سب سے پہلے تو یہ کہ یہاں پہ جو شخصیت پرستی کی تردید یہاں پہ کیا کر دی گئی ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں آپ یہ کر دیں تو یہ کام ہو جائے گا، آپ یہ کر دیں تو یہ کام ہو جائے گا. وہاں پہ اس چیز کی وہ تردید مل رہی ہے کہ شخصیت پرستی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں نا، خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ جس جنگ میں جاتے تھے وہ جنگ جیت جاتے تھے. اور جو صحابہ کرام تھے ان لوگوں کو یہی محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ خالد بن ولید جس جنگ میں ہوں گے وہ جو ہے جنگ جیت جائیں گے. حضرت عمر کو جب اس بات کا پتہ چلا نا، کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً سے ہی حضرت خالد بن ولید کو جو ہے وہ دوسرے کام کے لیے لگا دیا کہ لوگوں کا جو ایمان جو کمزور پڑ رہا ہے وہ یہ اعتقاد کرنا شروع کر دیا ہے کہ خالد بن ولید ہوں گے تو ہم جنگ جیتیں گے، کہ فوراً سے اس چیز کا حل بھی ڈھونڈ لینا چاہیے. یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے بھی ہمیں ان کی مثالیں ملتی ہیں. شخصیت پسندی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں آپ عزت اور احترام کریں، دوسروں کو رسپیکٹ دیں، علم کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، وہ آپ سے بڑے ہیں اس کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کو نعوذ باللہ استغفر اللہ اس کا وہ مقام نہ دے جو کہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ واضح ہمارے سامنے آ جاتی ہے.
دوسرا یہ کہ حدیث کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ جو ہے عیسیٰ کے حواریوں نے یہ سوال اٹھایا تو انہوں نے کیوں اٹھایا؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری نبوت کی گواہی دے گا اور اس بات کی بھی گواہی دے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے فرشتے کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں ڈالا، نیز جو شخص یہ بھی گواہی دے گا کہ جنت اور دوزخ برحق ہیں، اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائیں گے۔ کہ یہ ہمارے عقیدے میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن سے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ ان کا جو عقیدہ ہے یا جس عقیدے پہ وہ ٹرینٹی کا عقیدہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اس پہ جو بات ہے وہ بالکل ان کی غلط ہے، اس کی ہم تصدیق نہیں کرتے، بلکہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے کن سے پیدا ہوئے تھے، اور یہ ہمارا ہے، اور جنت اور دوزخ ہے، جن کا یقین ہوگا وہ آخرت میں نجات پا جائیں گے۔ اچھا، اب بحث جو آ رہی ہے کہ حضرت حل یستطیع ربک، کہ انہوں نے جو مریم عیسیٰ ابن مریم سے مطالبہ کیا حواریوں نے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ کے پروردگار اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر مائدہ نازل کریں، ہم پہ ایک دسترخوان نازل کریں؟ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اشکال پیدا ہوتا ہے۔ کچھ اسکالر جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو شک تھا کہ اللہ تعالیٰ مائدہ کے نزول پر قادر ہے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ غلط بات ہے، جس نے بھی یہ کہا ہے ان کو شک نہیں تھا، بلکہ ان کو اس بات کا یقین تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس کا تصرف ہے، کہ ایسا معجزہ دینا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے۔ وہ جاننا یہ چاہ رہے تھے کہ معجزہ جو ہم مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اگر وہ ہمارا مطالبہ پورا کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ نہیں پورا کرے گا تو اس کا عذاب ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی اس کے جواب کہتے کہ ایسا نہ مطالبہ کرو، کہ پہلی امتوں کو دیکھے انہوں نے مطالبے کیے، انہوں نے معجزات مانگے، جب وہ پورا نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، ان کو دنیا ہستی سے ہٹا دیا۔ اچھا، یہاں پر ایمان کا تقاضا تھا کہ اچھا کام کرنے کے باوجود وہ ڈر رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کا یقین یہ تھا، ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم جو ہے دل کی تسلی چاہ رہے ہیں کہ تمہارا رب یہ ہمارے لیے خوان اتار سکتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ سے اللہ پہ شک کیا، یہ بات غلط ہے، انہوں نے اللہ پہ شک نہیں کیا۔ دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ سے پھر ہم ڈرتے ہیں نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز ہماری طرف لٹا دی جائے، ہمارے منہ پہ مار دی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائیں۔ تو یہی ان کا حساب تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ کے ہم یہ مانگنا چاہتے ہیں، اپنے دل کی تسلی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت معاذ اس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس آیت کی تعلیم یوں دی گئی، حل تستطیع ربک، یعنی کہ اس کے لفظ کا ربو کے مفہوم کو بنا کے یہ ہمیں اس طرح سے سمجھایا گیا کہ جبکہ پہلی قرات میں فعال ہے، اس میں اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کیا تو استطاعت رکھتا ہے، یعنی کہ کیا تیرا یہ حوصلہ ہے کہ تو اپنے رب سے نزول مائدہ کی درخواست کر سکے، کہ اپنے رب سے تیرے اندر تو اتنی طاقت رکھتا ہے، تیرے اندر اتنی قوت ہے، تو اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے یہ دعا کر، کیا تیرا یہ حوصلہ ہے؟ تو اپنے رب سے مائدہ کے لیے درخواست کرے۔ ظاہر ہے کہ اس سے یہ اشکال باقی نہیں رہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے استطاعت کا اطلاق ان پر کیا گیا، کہ مطلب ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ آپ رب کا لفظ آ رہا ہے کہ آپ کا رب جو ہے، یہ مطلب نہیں لیا جا رہا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا تو اپنے رب سے اس کی درخواست کر سکتا ہے ہمارے لیے۔ پھر یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ حواریوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حواریوں کی فرمائش کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے دو باتیں کی تھی، ان سے دو باتیں کہیں، کہ ایک یہ کہ اللہ سے ڈرو، دوسری یہ کہ اگر تم ایماندار ہو تو اللہ سے ڈرنے سے مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، اس میں شک کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اگر شک کرو گے تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ بالکل غلط بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری بات میں حواریوں کے ایمان کا جائزہ لیا کہ کس ایماندار آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ غیر معمولی فرمائش کرے، یعنی کہ نبی سے معجزات طلب کرے یا معجزات کی فرمائش کرنا۔ کہ یہاں پہ علم دین پتہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی یہ ٹرینڈ نہیں تھا کہ نئے نئے وہ ابھی اتنے مضبوط نہیں تھے حواری، انہوں نے ایمان تو قبول کر لیا تھا، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دے دیا تھا، لیکن وہ بھی نئے نئے تھے، تو تب انہوں نے ایسا مطالبہ کیا۔ اچھا بہرحال یہ ایک علم رکھنے والے جو ہے ان کا ایک نظریہ ہے، وہ یہ اس چیز سوچ کو رکھتے ہیں، لیکن آیات کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو یہ چیز کھل کر واضح آ جاتی ہے۔ ان کا جو مطالبہ جو ہے اگلی آیات ہی بتا دیں گی انشاءاللہ تعالی۔ میں اس آیت کو کنکلوڈ یہاں پہ کرتی ہوں کہ حواریوں نے جو سوال کیوں کیا، وہ یہ چاہ رہے تھے، انہوں نے ڈائریکٹلی اللہ پہ سوال نہیں کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کے اندر یہ استطاعت ہے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ پھر آگے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو کہا کہ خوف کریں، جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ کام کر دیں گی یا اس سے یہ میرے لیے یہ درخواست کر دے، تو آپ کہیں کہ رب کا خوف کرو، کیا بات کر رہی ہو۔ بالکل ویسے ہی انداز میں حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، اس کا جواب خود ہی قرآن کی آیات ہی آگے دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اگلی آیات سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تفسیر کے نکات کیا ہیں کہ حواریوں کا خوان کی نعمت کا مطالبہ اور مقصود یکسوئی سے عبادت کرنا، دوسرا مقصد کہ یقین کامل تھا ان کو کہ اللہ ہے، اللہ اس طرح کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں، پریویسلی ہوتا چلا آیا ہے۔ اچھا کچھ اسکالر اس بات میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے ان کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ دیا تھا، کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ اگر ان کو من و سلوہ دیا تھا ان کے مانگنے والوں کو جو ماننے والے تھے حضرت موسیٰ کے، تو ہم بھی اس چیز کا مطالبہ کریں، یہ بھی ایک ون آف دا اوپینین پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا مقصد خوشی منانا تھا کہ نعمت اللہ کا امتحان ہوتی ہے، اور اس امتحان کو جو ہے پھر کس طرح سے وہ بھی اگلی آیت ہی اس چیز کی جو ہے تصدیق کرے گی انشاءاللہ۔ بلا جواز معجزے طلب کرنا کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو سکتا ہے، ایمان میں ناپختگی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، آزمائش کا سبب بن سکتا ہے اور عذاب الہی کا سبب بن سکتا ہے، کہ بلا وجہ سے معجزے جو ہے مانگنا وہ ان ساری باتوں کا سبب بن سکتا ہے۔ سورہ المائدہ سے ہمیں سیکھا کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، معجزے نہیں مانگنے، بلکہ کیا ہے کہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور خالص مقصد کا یکسوئی حاصل کرنی ہے۔ اگر خالص مقصد ہوگا، مقصد کی یکسوئی کے لیے، اللہ کی کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو بھی کام کریں گے تو وہ کیا اس میں یکسوئی آئے گی اور ہم وہ کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ اب کیا ہے کہ آیا 113 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کیا فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ دینے کے بعد کہ حواریوں کو حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی، اب اپنی فرمائش کی وضاحت کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں، قالو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہماری یہ فرمائش کسی قسم کی آزمائش کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ نرید ان نأکل منہا، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست نازل کردہ تبرک جو ہے وہ کھانا چاہتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کی معجزات کا اظہار فرماتا ہے، تو ہم نے یہ کہا ہے کہ اس قسم کی غیر معمولی کھانا ہم کھانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت حواریوں کے پاس اس کے بہت سی دلیلیں دیتے ہیں کہ کھانا نہ ہو یا کچھ نہ ہو، بہرحال ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ اسپیشلی جو کھانا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے آئے اور وہ اس تبرک کو جو ہے وہ کھائیں۔ پھر آگے کیا حواری کیا کہتے ہیں، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، یہ کھانا کھا کر ہم اطمینان قلب حاصل کی، جو اطمینان قلب کی دولت ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا، ایسا تبرک کھانا کھا کر ہم جان لیں گے کہ آپ ہم سے سچ فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جن کا ایک نمونہ مائدہ کی صورت میں استعمال ہوا، مائدہ کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وضوح کا ظاہر کریں گے۔ یہاں پہ جو ہے نا بہت سے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو حواریوں نے یہ فرمائش رکھی
ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ دل کا اطمینان حاصل کرنا، تطمئن قلوبنا، بالکل ویسی ہی کیفیت جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب العزت سے درخواست کی تھی کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، کہ اے اللہ مجھے یقین ہے، میں صرف مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، کس لیے؟ اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ تمہیں یقین نہیں ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ مجھے تو یقین ہے لیکن وَلَكِن لِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر حواریوں نے بھی یہی فرمائش کی، حواری بھی یہی چاہ رہے تھے کہ دل کا اطمینان، دل کا قلب کا جو اطمینان ہوتا ہے، اطمینان کا آ جانا، مقصد کہ ہماری تیری نظر میں قدر ہے، ہم تیری بارگاہ میں بیکار نہیں ہیں، مطلب کہ تو ہماری تیری نظر میں ہماری اہمیت ہے۔ جب کہتے ہیں اگر تو مجھ سے پیار کرتا ہے، جیسے بچے بھی یہاں پہ ہمیں کہتے ہیں ممی اف یو لو می تو شو می، پروو می، ہے نا، پروو کرے، تو ایک قسم کا وہ پروف چاہ رہے تھے کہ ہم اللہ کی نظر میں ہمارا بھی مقام ہے، اس وجہ سے ہم دل کا سکون چاہ رہے ہیں۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں گے، ان میں گواہ دینے والے بنیں گے کہ ہاں ہمارے دلوں کو بھی سکون حاصل ہوا۔ اس بات کی شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایسا غیر معمولی واقعہ ظاہر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے مائدہ کا نزول کے لیے مطالبہ کیا، جو کہ حلال اور طیب اور بابرکت روزی حاصل کرنے کی خواہش کی انہوں نے، تاکہ انہیں سکول قلب حاصل ہو۔ اس کے برخلاف وہ مشکوک اور حرام اور ناجائز خوراک سے تو اس کو انہیں طلب حاصل نہیں نہ کر سکتے تھے، اور نہ ہی حرام کمائی سے، مشکوک ذرائع سے کیا گیا حاصل کیا گیا کھانا کھا کر انسان کو اطمینانیت کا سبب بنتا ہے۔ یہ اس کی خواہش میں اضافہ جو حلال کمائی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو مطمئن کر دیتی ہے، جو حرام ہوتی ہے نعوذ باللہ وہ خواہشات کو بڑھاتی ہے۔ آج ایسا نہیں ایسا، آج ایسا نہیں ایسا، دلوں میں وسوسے آتے ہیں، آپ کا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور شیطانی عمل جو ہے اس پہ جو ہے وہ حاوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے نا عبادت کی لذت سے محض اس لیے محروم رہتے ہیں کہ ان کی خوراک درست نہیں ہوتی، کہ عبادت مقبول کیسے ہوتی ہے، اللہ کے یہاں قبول کیسے ہوتی ہے؟ اگر حلال پیٹ میں ہے تو وہ عبادت قبول ہوتی ہے، اور اگر حرام پیٹ میں ہے تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جب اس کے خون میں حرام چل رہا ہے، خون میں حرام خون جو ہے اس کے رگوں میں اس کے دل تک جا رہا ہے، تو کس طرح سے اس کو تقویت حاصل ہوگی، کس طرح وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے گا؟ شاہ ولی اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ انسانی اخلاق پر غذا کا خاص اثر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مضر اخلاق چیزوں کو حرام قرار دیا، یعنی کہ نظر بغیر اللہ کا، جو اللہ کے بغیر کسی کی نظر و نیاز کرنا، اس کا کھانا پکا کے لوگوں کو تقسیم کرنا۔ بظاہر میں کھانا کیا ہوتا ہے؟ چاول ہوتے ہیں، مٹھائی ہوتی ہے، دودھ ہوتا ہے، پاک چیزیں ہوتی ہیں جو عام حالات میں پاک ہوتی ہیں اور ہم کھاتے ہیں، لیکن جب اس کو نظر و نیاز کر کے بانٹا جاتا ہے، اس میں ایسی روحانی کہتے ہیں خباثت اور بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی روح پلید ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھ لیں، ہم ہر جمعرات کو کھانا بناتے ہیں، اچھا کھانا ہوتا ہے، وہی چاول وہی روٹی جو ہم عام حالات میں کھاتے ہیں، پھر 11ویں کا ختم، 16ویں کا ختم، اور باقی جتنی بھی نظر و نیازیں ہم کرتی ہیں، جب وہ کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کو تو شاید تقویت دے، لیکن ہماری روح اس میں کمزور ہو جاتی ہے، ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ کمزور ہو جاتا ہے، جو کہ ایک خباثت ہے، ایک بیماری ہے، وہ انسان کی روح کو پلید کر دیتی ہے۔ کہنے کو تو وہ حلال چیزیں ہی ہیں، لیکن ان کا جو اس کے پیچھے انٹینشن ہے، اس کے پیچھے جو نظریہ ہے، اس کے پیچھے سوچ جو ہے وہ غلط ہے، وہ غیر اللہ کے لیے ہے۔ آیت نمبر 13 کی تفصیلی نکات سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے کہ حواریوں کا خوان نعمت مانگنے کی وجوہات کیا تھی؟ اچھا کھانا کھلائیں،
اچھا کھانا کھانا چاہتے تھے، وہ کھانا جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا تھا اس کو کھا کے اطمینانیت حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کا مقصد اللہ پہ ڈاؤٹ نہیں تھا، ان کا مقصد عیسیٰ علیہ السلام کو زمانہ نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد خود کا اطمینان تھا، دل کو مطمئن رکھنا تھا، دل کو مطمئن کرنا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کی گواہی دے سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا معجزہ ہمیں دکھایا تھا جو کہ ایک غیر معمولی معجزہ تھا۔ پھر ذاتی معجزہ طلب کرنے کا مقصد کیا ہے کہ عین الیقین کرنا تھا ان کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آنکھوں سے وہ دیکھنا چاہتے تھے اس چیز کو۔ پھر ایمان میں زیادتی جو ہے وہ آتی ہے اگر عین الیقین نہ ہوتا۔ پھر برکت کا حصول جس کی وجہ سے انہوں نے یہ معجزہ طلب کیا، پھر اطمینان قلب کے لیے انہوں نے یہ معجزہ طلب کیا، اور کوئی ان کا مقصد یا پرپس بیہائنڈ نہیں تھا۔ پھر بغیر شرائط کے ایمان پر قائم ہونا ہے۔ ایک اس میں سے یہ پوائنٹ بھی نکلتا ہے کہ شرائط پہ ہم نے ایمان پہ قائم نہیں رہنا، بلکہ بغیر شرائط کے ایمان پہ ہم نے قائم رہنا ہے۔ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ پر ایمان کامل رکھنا ہے، اپنی فکر کرنی ہے کہ دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنی بھی میں نے فکر کرنی ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا، اللہم، یہ لفظ جو ہے نا یہاں پہ اللہم کہتے ہیں کہ اللہ سے پہلے یا کو حذف کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد ہم لگا دیا گیا، اللہم ہو گیا۔ یہ یا ربی جیسے ہم کہتے ہیں نا، تو اس کو ہٹا کے یہ سیم میننگ ہی ہے کہ اللہم اس کو بنا دیا گیا تاکہ وہ وہی معنی دے کہ اے اللہ، کہ جب اللہ کا ذاتی نام لے کر اسے پکارا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب ہم ربنا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی جو صفت ہے کہ رب کیا ہوتا ہے، خالق ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، مدبر ہوتا ہے، رب ہے عالمین کا، وہ ربی کلی شیئن کے رب ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، بتدریج حد کمال تک پہنچانے والا، تو ہر چیز کا مربی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہم اور ربنا یہ ایک ہی ہم میننگ ہے۔ آپ اللہم جیسے اللہم کی دعائیں آتی ہیں، آپ اللہم کہہ دیں یا ربنا یا ربی کہہ لیں، ربی میرے رب، ربنا ہمارے رب، ہے نا۔ سب زیادہ لوگ اگر دعا کر رہے ہیں تو یہ دونوں ہم معنی ہم پلہ الفاظ ہیں، ان کا مطلب ایک ہی ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اے ہمارے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان کی طرف سے ہم پر جو ہے ایک دسترخوان جو ہے وہ نازل فرما جس میں کھانا ہو، اور نزول کا دن کہتے ہیں تکون لنا عید للاولین وآخرین، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو، خوشی کا دن ہو وہ ہمارے لیے، ہم بھی اسے خوشی کے دن کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، منانا چاہتے ہیں، اور ہمارے بعد والے آنے والے بھی اس کو عید کے دن کے طور پر ہی لیں۔ عربی زبان میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا، خوشی کے ساتھ لوٹ کر آنے والی چیز کو جو ہے وہ عید کہتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار عید آتی ہے، تو عید پہ بھی ہم یہی چیز کرتے ہیں کہ ہر سال لوٹ کر آنے والی عید کا بھی یہی مفہوم لیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بھی اپنی اسی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم مائدہ نازل فرما ہم پر، کہ ہم صرف تیری حکمت دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اور دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں، اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر اس میں اللہ کی حکمت ہے، ہمارے لیے بہتر ہے، یہ کھانا نازل کر دے ہمارے لیے تاکہ ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اس کو بعد میں اس حکمت کو پورا نہ کر سکیں تو پھر وہ ہمارے لیے عذاب کا باعث بنے، جس طرح کہ پہلی امتوں کے اوپر عذاب کا باعث بنا۔ وَآیَاتٌ مِنْکَ، اور تیری جانب سے خاص نشانی ہو۔ ظاہر ہے کہ آسمانوں کی طرف سے دسترخوان کا آ جائے تو وہ معجزہ یا نشانی ہی ہوگا، وہ نا ایک عام نارمل چیز تو نہیں ہے نا، وہ خاص چیز ہے۔ اور مسیح علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا کہ مولا کریم ورزقنا، اور ہماری روزی، ہمیں روزی عطا فرما کہ ہم جو ہے ہماری یہ ضرورت مند ہے، ہم خواہش ہیں اس چیز کی کہ ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے، ہر جاندار کو تو رزق دیتا ہے، تو روزی دینے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو قوت المتین،
کہ اللہ ہی روزی رساں ہے، وہ مضبوط ہے، روزی کے تمام اسباب اللہ ہی پیدا کرتا ہے، باہم ہم تک روزی پہنچتی ہے تو اللہ ہی کے اسباب جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کے ذریعے ہی یہ چیز ہم تک پہنچتی ہے، کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو رزق ہے ہمیں اے عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انہوں نے حواریوں نے یہ دعا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، جب ہاتھ اٹھائے تو دعا کی ہے ہمارے ربنا سے بھی پکارا، اللہم کہہ کے بھی پکارا، کہ دونوں دعاؤں کے دونوں کے اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اس چیز کی دلیل دیتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی خوشی کے لیے اور آنے والے لوگوں کی خوشی کے لیے، اگر یہ تو کھانا اتار دے گا تو اس کے لیے ان کے لیے عید کا باعث ہوگا، کیونکہ اپنی طرف سے رزق کا اتارنا تیرے ہی اختیار میں ہے، اس کے بغیر کوئی اور رزق اتار نہیں سکتا۔ اچھا، ہم نے سیکھا کیا ہے کہ شکرانہ نعمت کا اصول کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ بڑی نعمت بڑا شکر ہوگا، اگر چھوٹی نعمت ہوگی تو چھوٹا شکر، بڑی نعمت ہوگی تو بڑا شکر۔ تکبیر اور تمہید کا اہتمام کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی جب سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے ساتھ ساتھ اچھے الفاظ کا چناؤ بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگنا ہے کہ اللہم ربنا کی جیسے جو دعائیں ہیں، جتنی اللہم والی دعائیں ہیں، جتنی ربنا والی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کہ رزاق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی صفات کی دلیل دے کے اللہ تعالیٰ سے پھر مانگے، پھر یہ مانگے کہ اگر ہمارے لیے بہتر ہے تو اس میں ہمارے لیے آسانی کے ذرائع پیدا فرما دے، کہ مجھے دیر اینڈ دین نہیں چاہیے، مجھے اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما دے۔ پھر نعمت کی خوشی اخلاقی قیود میں ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو وہ توڑنے والی نعمت نہ ہو، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکال پھینکے، بلکہ اس نعمت کو رہتے ہوئے میں اللہ کا شکر ادا کرنے والی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرنے والی، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ وہ نعمت بنے، نہ کہ اللہ تعالیٰ دوری کا ذریعہ بنے۔ پھر ہم نے سیکھا کہ ہمارا رویہ مثبت اور تعمیری ہونا چاہیے، دینی معاملات میں بحث اور مباحثے سے ہمیں بچنا ہے، اور اللہ کی مکمل اطاعت کرنی ہے، کہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل کے کوئی ایسی چیز نہیں مانگنی کہ جو ہمیں اللہ کی اطاعت سے نکال دے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے نکال دے۔ جو بھی مانگنا ہے اس حدود کے اندر رہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس جائز خواہش کو، ہماری اس جائز دعا کو جو ہے وہ قبول کر لے، تیرے سوا کوئی اس چیز کو قبول کرنے والا نہیں ہے، اور تو ہی غیب کا جاننے والا ہے، تو ہی جانتا ہے کہ یہ دعا میرے حق میں کب اور کس وقت بہتر ہے۔ حدیث کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے حق میں دعا کو قبول کر دیتا ہے، یا اس سے بہتر اس کو عطا کر دیتا ہے، یا آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے۔ انسان تو حریص ہوتا ہے نا، وہ فوراً سے چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، آج میں نے مانگی ہے تو اسی وقت قبول ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس وقت وہ وقت بہتر نہ ہو آپ کے لیے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کب بہتر ہے، کس وقت کتنا ہمیں دینا ہے۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی، تو اپنی دعاؤں کا چناؤ بھی اس طرح سے کریں کہ اللہ پہ چھوڑیں، مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان مانگے، انسان میرے آگے عاجزی دکھائے، اور ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ کے آگے عاجز ہوں۔ اور اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، جب بھی دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، تکلیف ہو، خوشی ہو، غم ہو، ہم اس کی طرف لوٹیں تو وہ تو ہر وقت ہمارے لیے حاضر ہے۔ وہ دنیاوی لوگوں کی طرح تھوڑی ہے ہمیں اپائنمنٹ لینی پڑے، جب دل چاہے اس کے سامنے حاضر ہو جائے، اس سے مانگے، اور مانگنے کے طریقے کو بہتر کر لیں، اور طریقے میں اس بات کو، ان الفاظ کا چناؤ کریں، کیونکہ ہم تو اتنی عاجز ہیں، ہمیں تو الفاظ کا چناؤ بھی نہیں آتا کہ بہتر طریقے سے دعا کیسے مانگی جاتی ہے، کہ اس سے دعا مانگے کہ جو تو بہتر جانتا ہے، جو تو چاہتا ہے کہ میرے حق میں بہتر ہے، جس سے تو خوش ہو، جس سے تو راضی ہو، مجھے اس پہ راضی کر دے، مجھے اس پہ خوش کر دے، کہ یہ تو میری خواہش ہے، مجھے یہ ملے، یہ ملے، یہ ملے، میری خواہش ہے میرے بچے ایسے ہوں، ایسے ہوں، ایسے ہوں، جو مجھے اچھا لگتا ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ تو بہتر جانتا ہے کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے، میرے لیے کیا اچھا ہے، کس وقت اچھا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے نا، تو یقین کریں کہ ہمارے حق میں جو بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ ضرور وہ ہمیں دے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی ذات نہ دے، لیکن مانگنا ہمارا حق ہے، ہم اس رب سے مانگیں، اور اس رب کو بہت پسند ہے کہ انسان اس کی طرف لوٹ کے آئے، اس سے مانگے، ہم اس کے لیے ٹائم دینے والے تو ہوں۔ پھر آگے جو ہے آیت نمبر 115 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، میں نے اسے اتارنے والا ہوں، میں اسے اتارنے والا ہوں تم پر، فمن یکفر بعد منکم، پھر اس کے بعد کسی نے ناشکر گزاری کی، فإنی أعذبه عذابا لا
وَعَذِّبُوا أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، وہ بشرط بھی آ گئی جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈرا رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا تو اسے ایسی سخت سزا دوں گا جو اور کسی کو نہ دوں گا. کہ یہ اتوار کا دن تھا. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، آسمان پر بادل نمودار ہوئے اور اس کے درمیان فرشتے دسترخوان اٹھائے ہوئے تھے اور وہ نازل ہوئے. اس میں کہتے ہیں کہ 5 یا 7 روٹیاں تھیں اور اتنی ہی تلی ہوئی مچھلیاں تھیں. اس کے علاوہ سرکہ تھا، نمک تھا، مختلف سبزیاں تھیں، زیتون کا تیل تھا. اس کے لیے مختلف روایات ملتی ہیں. یہاں پہ ایک بات کلیئر کر لیں کہ اگر انہوں نے درخواست کی تھی تو کیا انہوں نے یہ سوال کیا تھا تو کیا کھانا اترا یا نہیں اترا؟ اس کا ذکر ہمیں قرآن سے نہیں ملتا، اس کا ذکر ہمیں سنت سے نہیں یا حدیث سے نہیں ملتا. اہل علم کی رائے اور جو مفسرین ان کی رائے ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ مختلف آراء دیتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتی ہوں. کچھ کہتے ہیں کہ کھانا اترا اور اس کے اندر یہ ساری تفصیلات دیتی ہیں کہ زیتون کا تیل تھا، مختلف سبزیاں تھی، سرکہ تھا، نمک تھا، مچھلی تلی ہوئی تھی اور روٹیاں تھیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر دسترخوان کھولا اور لوگوں کو کھانے کی اجازت دے دی. کچھ کہتے ہیں کہ وہ لذت والا کھانا تھا اور دسترخوان ایک ایک دن کے وقفے سے جو ہے 40 دن تک وہ مسلسل اترتا رہا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے اور صبح کے وقت نازل ہوتا تھا اور پچھلے پہر خود بخود ہی اٹھ جاتا تھا. ایک یہ رائے ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. فی الحقیقت اس نزول کے حوالے سے مفسرین اس کے بارے میں جو اختلاف کرتے ہیں، ان کے نتیجے میں جو چیز آتی ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے اور جو حضرت ان کے جو شاگرد تھے نا حضرت مجاہد، وہ کہتے ہیں کہ مائدہ نازل نہیں ہوا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس سخت وعید ان کو سنائی تو حواریوں نے وہ اس سے ڈر کر خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے اس کا مطالبہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت ان کو کہا کہ اللہ کے خوف سے ڈرو. جب معجزہ آتا ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. پھر اسی کے حوالے سے کہا گیا کہ جو کہتے ہیں کہ نازل ہوا خوان، نازل ہونے کے بعد پھر لوگوں کو کہا گیا کہ اس جو کھانا تھا نا یہ بہت برکت والا کھانا تھا اور اس میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو کہا گیا تھا اس کو جمع نہیں کرو، جو مریض کھاتا تھا اس کو شفا ہو جاتی تھی، جس کے گھر کھانا نہیں تھا اس کے گھر میں کھانے کی فراغت ہوئی. یہ مختلف واقعات ہیں جو کہ اسکالرز مفسرین لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. ایسی جنرل نالج کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. پھر کہتی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جب سخت وعید سنائی تو حواریوں نے ڈر کر وہ خاموش ہو گئے. اسی طرح کہتے ہیں شاہ عبد القادر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مائدہ فی الواقعہ نازل ہوا تھا اور پھر وہ اس کی تشریح بھی آگے بیان کرتے ہیں جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا نا اسی کے کانسیپٹ میں کہ نازل ہوا. انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود رکھ دی. جب کوئی معجزہ دیتے ہیں پھر حدود بھی آتی ہے جیسے سب کا واقعہ بھی تھا. اور کہتے ہیں کہ 70-80 لوگوں نے 80 یا 83 کی تعداد آتی ہے انہوں نے نافرمانی کی. جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی اس کی نعمت کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. جب اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کی بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بتا دیا، ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے کہ جب ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. حدیث کا وہ حدیث کا وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ 3 دن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. یہ جو ہے شاہ عبد القادر کا وہ کہتے ہیں کہ ان کی تفسیر بھی بہت مشہور ہے. پھر کہتے ہیں کہ ترمذی میں سورۃ مائدہ کی تفسیر میں حضرت عمار بن یاسر کی ایک ضعیف روایت ہمیں ملتی ہے جس کے مطابق دسترخوان آسمان سے نازل ہوا اور اس میں گوشت اور روٹیاں تھیں. ٹھیک ہے. اور یہ روایت جو ہے ضعیف ہے تو اس کے اوپر اتنا استدلال نہیں کیا جاتا کہ اس کے اوپر زیادہ بات کی جائے. بہرحال یہ ایک رائے تھی. ایک رائے یہ ملتی ہے صحیح حدیث سے جو ہمیں ذکر ملتا ہے صراحتاً اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ سورۃ مائدہ میں جو درخواست کی گئی تھی مائدہ نازل ہوا تھا یا نہیں، تاہم اس پر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. جب وہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ نازل کرنا چاہتا تو ہو بھی سکتا تھا. لیکن قرآن کے الفاظ ہمیں یہ نہیں ملتے. قرآن کے الفاظ یہی تک ختم ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے درخواست کی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس درخواست کو اللہ کے سامنے آگے رکھا بھی
اور پھر رکھنے کے بعد یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ان کو کہ سخت وعید سنا دی. جب یہ وعید سنی وہ اللہ کو ماننے والے تھے, ان کے دل میں آ گیا کہ اگر ہم اس کی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہم نے کر دی تو ہم پہ عذاب ہوگا, تو وہی تو خاموش ہو گئے. تو یہ جو ہے معاہدہ جو نہیں اترا تھا. مختلف کہانیاں ہیں اس کے بارے میں, مختلف سٹوریاں ہمیں ملتی ہیں. بہرحال نتیجہ یہی ہے کہ بیجا کے سوالات نہیں کرنے چاہیے. دیکھیں اگر ہمیں صحابہ اکرام کی حقیقت کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ بیجا کے سوالات نہیں کرنے, بیجا کی فرمائش نہیں کرنی, بیجا جو ہے معجزات نہیں مانگنے. اگر ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, اللہ کی بات مانتے ہیں تو اللہ سے ڈائریکٹلی بات کریں, معجزات پہ جو ہے انحصار نہ کیا جائے. اسی چیز سے یہاں ہمیں منع کیا گیا, اور اسی حواریوں نے بھی پھر اس چیز کو دیکھ کے وہ رک گئے تھے. بہرحال تفصیلی نکات کیا ہے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے کہ مطالبے کے بعد نافرمانی پر سزا جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے, معجزے کے مطالبے کے بعد نافرمانی پر عذاب ملتی ہے. یہ نہیں کہ نہیں ہم معجزے کریں, اللہ کا یہ فرمان ہے. اللہ نے اگر کیا دیا ہے کہ ہاں معجزے طلب کرنے ہیں, معجزہ دینا میرے لیے مشکل نہیں ہے. دیکھیں وہ اونٹنی کا معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی, اور عیسیٰ ہمیں طرح طرح کی واقعات ملتے ہیں پرانی قوموں نے, انہوں نے مطالبے کیے اور جب وہ اس پہ پورا نہ اترے تو اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا, دنیا صفحہ ہستی سے مٹا دیا. معجزے مانگنا اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ معجزے لے کر اس پہ عمل اس پہ قائم رہنا وہ بہت مشکل ہے, کیونکہ معجزے اتارنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کن ایک سیکنڈ ہو جائے گا, معجزے اتر جائیں گے, لیکن پھر آپ کو پوری زندگی جو ہے اس معجزے کی جو حدود اور قیود اس کو پار نہیں کرنا ہوگا, اس کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی. پھر وہ ہمارے لیے ہی مشکل ہو جاتا ہے. پھر کیا ہے کہ آیت 115 سے معجزے کے بعد نافرمانی کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ مہلت کے سلسلے کا اہتمام ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, مہر لگ جاتی ہے, قوم کے خلاف حجت تمام ہو جاتی ہے اور قوم پر عذاب جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. پھر ہم نے سیکھا کیا ہے کہ معجزات مانگنے کی بجائے عملی اقدام کرنے ہیں, اللہ تعالیٰ سے عملی کام کرنے کی ہدایت مانگنی ہے, اس پہ استقامت مانگنی ہے. نعمت کرنے پر نافرمانی نہیں کرنی, نعمت کے ملنے پر نافرمانی نہیں کرنی, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بننا ہے, اور اس چیز کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں, اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, نعمت کو بہترین طریقے سے اس کا استعمال کرنے والوں میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو استعمال کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے, اور جو ہے جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو, اس نعمت کو ویسے ہی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. میرا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سبق جو ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے نا, اسی کے حوالے سے ہوم ورک دینا چاہوں گی آپ تمام بہنوں سے, اور ریکویسٹ بھی کروں گی پلیز آپ اپنے یہ کوشچن لکھ لیں. انشاءاللہ میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی کہ حواریوں کا عیسیٰ سے کیا رشتہ تھا, تبلیغ اور دعوت میں ان کا کیا مقام تھا, اور امت جو ہے عیسائیت پر ان کے کیا کیا احسانات تھے, کہ عیسائیت جو عیسائی تھے اس امت پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا احسانات تھے. ان 3 سوالوں کے جواب جو ہے اگر آپ نیکسٹ ویک لکھ کے لے کے آئیں, وہاں سے ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ ویک جو ہے ہماری سورہ المائدہ جو ہے کمپلیٹ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم رکوع جو ہے اتنا بڑا تو نہیں ہے, اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے, کوشش کریں گے اس کو کمپلیٹ کر کے تھوڑی سی ہم بھی پھر اس کے حوالے سے ڈسکشن کر لیں. اور اس سے اگلا ویک جو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ ہوگی کہ ہمارا مسجد میں ہو اور ہم تھوڑی سی ڈسکشن اس سورہ کے حوالے سے کر لیں, اور انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر رمضان کے بعد ہم اپنی نئی کلاسیں شروع کریں گے. ہم رمضان کی تیاری کے حوالے سے لوکل کلاسز جو ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ. اب آپ لوگ مجھے یہاں پہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا ان پٹ آپ کو کیا سمجھ آئی انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس سے ایک یہ سبق ملا کہ ہمیں بیجا جو ہے نا کوئی خواہشات کا اظہار اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے لیے ایسی دعا مثلا ایسی خواہشیں رکھنی چاہیے اور اس میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز میرے لیے میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا کر, نہ کہ بیجا ایسے کوئی دعا مانگے اور پھر اس پہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز کیوں نہیں دے رہا ہے, مجھے یہ چیز چاہیے.
فلاں کو ملی ہے تو مجھے نہیں ملی، کیوں نہیں مل رہی، اس طرح کی باتیں جو ہے نا ہمارے دل میں، یا ہمیں اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کا گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، ہمیں اس بہتر، کا علم نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔